چند ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کس طریقے سے عبادات کی جائیں، کس طریقے سے وظائف پڑھے جائیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ایٹن پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایٹن پاکستان کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور ہم تمام مسلم جو ہیں اس کی رحمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن چند ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کس طریقے سے عبادات کی جائیں، کس طریقے سے وظائف پڑھے جائیں۔ تو ان تمام تر معاملات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محمد ظہور صاحب موجود ہیں، جو بڑے ایکسپرٹ آدمی ہیں، دینی جو مسائل ہیں ان کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جی۔ یہ بتائیے گا کہ کون سی عبادات ہیں جو کرنی چاہیے رمضان میں، کون سے وظائف ہیں جو کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبدالرافع صاحب، میں بڑا ممنون ہوں آپ کا کہ آپ یہاں پر پہنچے۔ وظائف اور عبادات جو بھی آپ انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ تو عبادات جو بھی آپ عبادت کریں گے، جو بھی آپ نیکی کرنا چاہیں گے، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، تو وہ عبادت آپ کی ڈیپینڈ کرے گی آپ کی نیت کے اوپر۔ جس طرح عمارت کی بنیاد وہ جو نیچے کھڑی ہوتی ہے نا، اس کو بنیاد کہا جاتا ہے، جسے بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، ویسے ہی جو آپ کی عبادات کی جو بنیاد ہے جس پر یہ دیوار تعمیر ہوگی وہ نیت ہوگی آپ کی، کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ نیکی کا ارادہ آپ نے کیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، کوئی آدمی، اس میں عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا پیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، صاحب شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والا جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، مثلا اس کی نیت ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، آج میں نے کسی مریض کی عیادت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، میں جاؤں گا راستے میں کسی ضعیف کو دیکھوں گا، اگر وہ ضعیف ہوا تو میں اس کا بوجھ اٹھا کر اسے دہلیز پر پہنچاؤں گا۔ یہ آپ نیت کر کے نکلے۔ حضور فرماتے ہیں جب اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے اس کا قدم اٹھا ہوا زمین پر بعد میں پڑتا ہے، رب آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں یا اللہ کیا حکم فرمایا، زمین پر جاؤ، کا اٹھا کی سرزمین پر جاؤ، فلاں محلے میں فلاں گلی میں میرا ایک بندہ، میرے حبیب کا ایک امتی گھر سے نیت کر کے چلا ہے نیکی کی، اور میں جانتا ہوں یہ خالصتاً میری رضا کے لیے اور میرے حبیب کی محبت میں ڈوب کر یہ اٹھایا ہے قدم اس نے، اب یہ اٹھا ہوا قدم اس نے اٹھا دیا نیکی کے لیے، یا اللہ حکم کیا ہے، فرمایا کہ اس کا قدم زمین پر رکھنے سے پہلے جلدی جلدی زمین پر جاؤ، اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دو، جن جن راستوں سے گزرتا ہوا جائے یہ تمہارے نورانی پر اس کے قدموں کے نیچے چلے جائیں، اس لیے کہ اس کی نیت خالصاً میری رضا کے لیے ہے، مجھے خوش کرنا چاہتا ہے یہ۔ اب بعض رمضان کے مہینے میں لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں، غرباء کو دیتے ہیں، لائنیں لگ جاتی ہیں، کوئی آٹے کی بوری دے رہا ہوتا ہے، کوئی چینی دے رہا ہوتا ہے، کوئی کھجوریں دے رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھتا ہے نیت دیکھتا ہے، نمائش آپ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں نا، چاہیے تو یہ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسکین، کوئی غریب آدمی، کوئی مستحق آدمی اگر ضرورت کا مستحق ہے تو آپ اس انداز سے دیں، صدقہ و خیرات کریں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں، آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ ہے صدقہ اللہ کے نام پر، اس طرح دیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے اگر دے رہے ہوں تو آپ کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، کجا اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھیں جی فلاں سخی صاحب ہیں، یہ سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور پھر صدقہ و خیرات آپ کسی کو دیں، غریب کو دیں، یتیم، اور سب سے پہلے یہ جو قرآن نے جو حکم دیا وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، میں بڑی مضبوطی سے اس بات کو کیا کرتا ہوں ممبر پر بھی بیٹھ کے کہ آپ کے صدقات و خیرات زکوٰۃ کے مستحق سب سے زیادہ آپ کے رشتہ دار ہیں، قریبی۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے وذی القربیٰ، قریبی خونی رشتے، بے شک خاندانی معاملات میں آپ سے ناراض ہیں، وہ مستحق ہیں، اگر آپ نے انہیں چھوڑ کر کسی اور کو دے دیا، اس درس میں دے دیا، کسی اور کے درس میں دے دیا، کسی اور مسکین کو دے دیا، تو آپ کی نہ وہ زکوٰۃ قبول ہوگی نہ وہ صدقہ قبول ہوگا، کہ مالک کا حکم ہے کہ پہلے اپنے قریبیوں کو دے، اپنے رشتہ داروں کو۔ تو رمضان میں جو عبادت ہے، آپ کوئی بھی عبادت کریں، سب سے بڑی عبادت ہے نبی کائنات کی ذات پر درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک سے بڑی کائنات میں عبادت کوئی نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جسے پروردگار خود کرتا ہے، فرشتوں کو اس نے حکم دیا کریں۔ اور رمضان یہ صوم کہتے ہیں، صوم کا معنی رک جانا، حلال کی ہوئی چیزوں سے آپ رک جاتے ہیں، مالک نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ بھی آپ رک گئے ہیں، اب حلال کی ہوئی چیزوں سے رکنے کے باوجود آپ نے جھوٹ بولا،
آپ نے غیبت کی، آپ بازار میں نکلے، کسی غیر محرم کو بری نظر سے دیکھا، نہ تو آپ کا روزہ رکھا نہ آپ کی عبادت رہی، سمجھے کہ آپ نے حرام ہی کھایا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا، یہ غیبت کرنا۔ نبی کائنات کی بارگاہ میں 2 صحابیہ حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ ہمارا روزہ ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کی ہے، ابھی روزہ افطار نہیں کیا، ہم روزے سے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے۔ حضور نے ایک برتن آگے فرمایا کیا کرو اس کے اندر؟ انہوں نے کیا کی؟ الٹی ہوئی خون کی، اس کے اندر سے گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ صحابیہ حیران ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر نا وہ فلاں کی غیبت کی تھی نا، یہ غیبت جو ہے نا یہ حرام ہے، حلال نیت کر کے تم نے حرام چیز کھائی، تمہارا روزہ نہیں تھا۔ روزہ اگر حلال کی ہوئی چیزوں سے آپ رک گئے ہیں مگر آپ غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، یہ بھی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اس سے آپ کی عبادت نہیں ہوتی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ وظائف کون سے ہیں جو رمضان میں افضل ہوں گے؟ جس طرح آپ نے درود پاک بتایا، اس کے ساتھ کوئی اور بتا بیٹا وظائف جتنے بھی ہیں نا، کوئی آپ وظائف کریں سارے افضل۔ سب سے بڑا وظائف درود پاک ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھیں جتنا آپ کو یاد ہے۔ یہ آپ نبی کائنات فرمایا کہ حافظ قرآن پڑھتا ہے نا تو اسے 1 گناہ ثواب ملتا ہے۔ تو جب قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، جو دیکھ کے پڑھتا ہے اسے 2 گناہ ثواب ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا، قرآن کے حافظ کو 1 درجہ سے 1 گناہ ثواب، اور جو دیکھ کے پڑھے اسے 2 گناہ۔ حضور نے فرمایا قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب جو زبانی پڑھے گا وہ قرآن کو دیکھ تو نہیں سکے گا نا، وہ پڑھ رہا ہے۔ جو دیکھ کے پڑھے گا، ایک پڑھنے کا ثواب، ایک قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ کہ سب سے بڑی عبادت رمضان میں اپنے ماں باپ کی خدمت ہے، جو کہ آج کل نہیں ہو رہی۔ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی پیشانی یہ جنت کی چوکھٹ ہے، اور ماں کے قدم کے نیچے یہ جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جی ناظرین، تو پیغام آپ نے سنا ہے کہ تمام تر عبادات ایک جگہ اور والدین کی خدمت ایک جگہ۔ تو اس دعا اور امید کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرافع آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ جو علامہ صاحب نے درس دیا اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت۔ اللہ